respectable staff background, dear students. علامہ محمد اقبال پاکستان کے جو ٹاپ کلاس کے ہیروز ہیں ان میں سے ایک ہے. ہمارے ایک مفسر قرآن ہے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد. آج کل میں الحمدللہ ڈاکٹر اسرار کی تفسیر پڑھ رہا ہوں. میں نے جا بجا دیکھا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد جب کسی بھی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ علامہ اقبال کے اشعار کو بھی شامل کرتے ہیں. تو شعر کا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو شعر ہے اسی آیت کی ایک تفسیر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو اس حوالے سے علامہ محمد اقبال کو آپ مفسر قرآن بھی کہہ سکتے ہیں. تو پڑھتے پڑھتے مجھے معلوم ہوا ہے کہ علامہ محمد اقبال ایک ایسی شخصیت تھے جو کہ قرآن پاک میں غوطہ زن تھے، جنہوں نے قرآن پاک کو بڑی گہرائی سے پڑھا ہے، بڑی توجہ سے پڑھا ہے. اور پھر مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سیرت النبی کا شاید ہی کوئی پہلو ہو جس کے متعلق علامہ اقبال کے پاس معلومات نہ ہو، احادیث کا شاید ہی کوئی پہلو ہو جس کے متعلق علامہ محمد اقبال کے پاس معلومات نہ ہو. چونکہ جب آپ کو قرآن پاک کی تفسیر لکھنا ہوتی ہے تو آپ کے پاس قرآن پاک کا مطالعہ بھی ہوتا ہے، آپ کے پاس احادیث کا بھی مطالعہ ہوتا ہے، آپ کے پاس سائنسی علوم یا جدید علوم کا علم بھی ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک کائناتی عمیق مشاہدہ بھی ہوتا ہے. عمیق کا مطلب گہرا ہوتا ہے، گہرا مشاہدہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر جا کے آپ قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں، وہ لکھ سکتے ہیں. تو علامہ محمد اقبال میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ شاعر بھی تھے، وہ پولیٹیشین بھی تھے، وہ مفکر بھی تھے، وہ فلاسفر بھی تھے. انہوں نے پاکستان کا تصور بھی پیش کیا. ابھی ابھی مجھے یاد آیا کہ جب غازی گیل الدین شہید کی شہادت ہوئی تھی اور ان کا جنازہ جو تھا اس کا مسئلہ کھڑا ہوا تو انگریز نہیں چاہتے تھے کہ غازی گیل الدین شہید کی جو تدفین ہے وہ لاہور میں ہو، چونکہ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر بہت بڑا اجتماع، اگر وہ بکھر گیا تو وہ قابو میں نہیں رہے گا. تو انگریز نہیں چاہتے تھے کہ غازی گیل الدین شہید کی تدفین جو ہے وہ لاہور میں ہو. ان کی تدفین کا بندوبست علامہ محمد اقبال اور ان کے چند رفقا نے بندوبست کیا اور انگریز کو یہ یقین دلایا کہ مسلمانوں کا جمع غفیر جو ہے وہ ڈسپلن ہوگا. تو علامہ محمد اقبال کی ایک آواز پہ مسلمانوں کا وہ جو عظیم اجتماع تھا جس کی تعداد ہزاروں میں لاکھوں میں تھی، اس عظیم اجتماع میں انتہائی اعلیٰ درجے کا ڈسپلن دیکھنے میں آیا. تو علامہ اقبال کی ایک آواز پہ تمام مسلمان لبیک ہی کہتے تھے. اب جب کہ میں نے آپ کو آیا ہے کہ علامہ محمد اقبال جو تھے ان کو قرآن پاک سے عشق تھا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بھی عشق تھا. کئی مواقعوں پہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرہ جب ہوا ہوتا تھا، جب آپ کی شان بیان کی جاتی تھی یا آپ کا جب ذکر ہوتا تھا یا جب آپ کا نام آتا تھا تو علامہ محمد اقبال کے چہرے کی کیفیت دی نہیں ہوتی تھی، دیکھنے کے قابل ہوتی تھی. ایسے لگتا تھا جیسے کہ وہ عشق سے بھرپور طریقے سے سرشار ہے. اور کئی مرتبہ تو جو گواہان ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جایا کرتے تھے، رویا بھی کرتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت جب ہوا کرتی تھی تب بھی آپ رو دیا کرتے تھے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں اور قرآن پاک بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ان کو عطا اللہ شاہ بخاری کی تلاوت سننے کا موقع ملا
تو طاولہ شاہ بخاری تلاوت کر رہے تھے اور علامہ اقبال جو تھے وہ زاروں قطار رو رہے تھے، یعنی کہ قرآن پاک کی جو تاثیر تھی اس کا علامہ اقبال کے دل پہ اتنا گہرا اثر ہو رہا تھا۔ میں قرآن پاک کی کوئی 2-3 ایگزامپلس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی علامہ اقبال کے اشعار بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کا ریفرنس جو ہے وہ علامہ اقبال کے اشعار میں پایا جاتا ہے۔ ایک آیت ہے، اس آیت کا آغاز جو ہے وہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک سے ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی ہیں آپس میں انتہائی نرم ہیں، اور جب ان کا مقابلہ کفار سے ہوتا ہے تو یہ انتہائی سخت ہے۔ اب آپس میں کتنے نرم ہیں یہ علامہ اقبال کے ایک شعر سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یا کفار کے سامنے کتنے سخت ہیں اس کا بھی پتہ ہمیں علامہ اقبال کے اسی شعر سے لگتا ہے۔ تو میں شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، یعنی کہ کتنے نرم؟ ریشم کی طرح۔ ریشم انتہائی نرم ریشم ایک مادہ ہوتا ہے، اس سے کپڑا بھی بنتا ہے۔ تو وہ حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، یعنی کہ جب یہ آپس میں ہوتے ہیں تو اتنے آپس میں نرم ہوتے ہیں، اتنے آپس میں ہمدرد ہوتے ہیں جتنی کہ ریشم نرم ہوتی ہے۔ رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اور اگر ان کا مقابلہ کفار سے ہو جائے تو پھر یہ کتنے سخت ہیں جتنا کہ فولاد ہوتا ہے۔ فولاد لوہے کو کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور اس کا ریفرنس جو ہے علامہ اقبال کے شعر میں پایا جاتا ہے۔ پھر ایک اور شعر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اپنے بندہ نواز میں۔ اس میں علامہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کہیں پہ بھی پناہ نہیں ملی۔ میں نے پناہ ادھر ادھر ڈھونڈی لیکن کہیں پہ بھی مجھے سکون نہیں ملا، کہیں پہ بھی مجھے امن نہیں ملا۔ اگر مجھے سکون ملا، اگر مجھے امن ملا، اگر کہیں مجھے پناہ ملی تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس بھی مجھے پناہ ملی۔ تو قرآن پاک کی سورہ کہف کی ایک آیت ہے، اس آیت کا ایک حصہ ہے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات کے علاوہ کہیں پہ بھی پناہ نہیں مل سکتی۔ آپ جتنے بڑے مرضی افسر بن جائیں، آپ جتنی بڑی مرضی دولت کما لیں، آپ دنیاوی طور پہ جتنا بڑا مرضی ہے مقام حاصل کر لیں، آپ کو امن و سکون دستیاب نہیں ہوگا۔ امن و سکون دستیاب کہاں پہ ہوگا؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے سے امن نصیب ہوگا۔ تو اگر آپ کو پناہ ملے گی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گی۔ تو اس طرح سے علامہ محمد اقبال کے جو اشعار ہیں وہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کے ساتھ ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں۔ پھر ایک اور شعر میں پڑھتا ہوں علامہ اقبال کا۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، اور خوف آپ کو ایک گرد سے سراؤنڈ کر رہا ہے، آپ کو خوف نے گھیرا ہوا ہے، تو اس وقت بھی آپ کی زبان اور آپ کا دل یہ ایک جیسے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ دل میں کوئی اور بات ہے تو زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ازل سے لے کے آج تک جتنے کلندر گزرے ہیں، کلندر سے مراد اللہ کے نیک بندے اور یا اللہ، تو جتنے بھی نیک بندے آج تک اللہ تعالیٰ کے گزرے ہیں ان کا طریقہ کیا رہا ہے کہ چاہے ان کے ارد گرد ہزار قسم کے خوف کیوں نہ ہو،
پھر بھی ان کی زبان اور دل وہ ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں. جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان سے کہتے ہیں اور جو زبان سے کہتے ہیں وہی دل میں ہوتا ہے. اس کے متعلق کی قرآن پاک کی آیت ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ بات بڑی بات یہی ہے کہ آپ وہی کچھ کہو جو کچھ آپ کے دل میں ہے یا جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہی آپ کہو. تو اس طرح سے علامہ محمد اقبال ایک بہت بڑے مفکر بھی تھے, بہت بڑے شاعر بھی تھے, بہت بڑے فلاسفر بھی تھے اور وہ پولیٹیشین بھی تھے, بہت بڑے انسان بھی تھے. اور سب سے زیادہ جو مجھے بات متاثر کرتی ہے وہ بہت بڑے مومن, بہت بڑے مسلمان, عشق رسول سے سرشار, قرآن پاک میں غوطہ زن, یہ وہ پہلو ہے جو کہ مجھے بڑا متاثر کرتا ہے. میرا دل کیا کہ میں آپ سب کو اس پہلو کے حوالے سے کچھ آگاہی